آج ضرورت جناب ہے پیر کہ صاحب کیا پاکستان کو فرمائیں، بنایا اللہ جائے۔ کا بڑا فضل اور کرم ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے پوزیٹیو باتیں کی، پاکستان وہ اسلامی پہلا ملک ہے جو ایٹمی پاور رکھتا ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا انعام اور فضل ہے۔ ابھی دیکھیے ایران کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایٹمی ٹیکنالوجی والا ملک نہیں بننے دینا، اور یہ بھی پاکستان کی ماضی کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر اور دیگر جتنی ان کی بڑی ٹیم تھی ان کو ہمیں اسلامی عقیدت پیش کرنی چاہیے بے شک کہ کسی نہ کسی لیول پہ یہ کام ہوتا رہا، پھر ماشاءاللہ پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ قبلہ پیر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا اپنا حکم ہے، یہ جو ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہ جو ہے نا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کبھی بھی نہیں آپ کے دوست ہو سکتے۔ اور یہ بات پروگرام کے شروع میں بھی کہی گئی تھی، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک مدینہ ریاست تھی جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور دوسری ریاست پاکستان تھی جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے قائدین کی اور بہت ساری سماجی شخصیات کی قربانیاں۔ خدا را اس آزادی کے جشن کو وقتی جشن نہ سمجھیں، اسے اپنی عیاشی اور بدماشی کے طریقے میں اس کو نہ منائیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لیں۔ یہ وہ ملک ہے، اب اپنے حالات کا ہم رونا روئیں، یہ وہ ملک ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ آئی تھی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ایک یہ وہ ملک تھا جس پر عالم اسلام کو اب بھی ناز ہے، لیکن ہمیں اپنے حالات بھی درست کرنے چاہیے۔ حکومتوں کا رونا رونے کی بجائے معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر ہمیں بھی اپنے حالات درست کرنے چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، اس کو اپنا ملک سمجھ کر اس میں زندگی گزاریں، اس کے قوانین کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ملک کے قوانین کا خیال نہیں رکھیں گے، دیکھیں تو پھر ہمارے ملک کے قوانین کا خیال کون رکھے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے قبلہ کہ ملک کے قوانین کا خیال نہ رکھنا، آزادی کا خیال نہ رکھنا، یہ بڑی بے قدری اور ناشکری ہو، بد تہذیبی بھی ہے، بد تہذیبی ہے، اور یہ ناقدری ہے اور ناشکری ہے۔ رب ذوالجلال نے تو فرمایا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی آپ پر نعمت ہو جائے، رحمت ہو جائے تو پھر اس کا خوب چرچا کیا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ساری غیر اسلامی روایات کو اسلام میں داخل کر دیں اور اپنی روایات بھول دیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے اس ڈگر سے نہ اترے جو ملکی حالات ہیں، تو نعمتیں دینے والا پھر نعمتیں چھین بھی۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ملک پاکستان کا صحیح باشندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں قبلہ دیکھیں، اگر اس ملک ہمارے تو اسلاف نے پاکستان بنایا تھا، ہمارے بہت سارے اسلاف کا خون ہے اس ملک کی مٹی میں شامل، ہم ان اسلاف کی قربانیوں کو ضائع کر دیں گے، ان کو فراموش کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی ملک کے باشندے، کسی ملک کے رہنے والے اپنے ملک کے اصولوں اور قواعد و ضوابط کا خیال نہ رکھیں تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ غلام ہو جایا کرتی۔ اب تک ہم نے انگریزوں کی غلامی میں وقت گزارا ہے، 78 سال ہوئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، اگر پھر ہم اسی ڈگر پر چل پڑے تو پھر یہ غلامی والی زندگی اور غلامی والے ذہن اور غلامی والی فکر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک پاکستان کی قدر اور اس کی آزادی کی قدر اس صورت میں ہے کہ ملکی قوانین کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنی اسلامی روایات کا بھی خیال رکھیں اور اس ملک کے بھی امین بنیں، اپنے دین کے بھی امین اور پاسبان بنیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، دیکھیں نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، آزادی منانے کا طریقہ دیکھیں۔ آج 14 اگست کے بعد جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ موٹر سائیکلز کے وہ کیا اتار کے اور مختلف آوازیں اتار کے وہ اتار کے اور مختلف کس طرح سے منائے جائے کہ ہوتا یہ کہ تقریبات منعقد کی جاتی اور ملک پر قربانی دینے والے جتنے ہمارے اسلاف ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا، اور تقریبات میں نوجوانوں کو یہ احساس دلایا جاتا کہ یہ ملک ایسے نہیں حاصل ہو جایا کرتے۔ دیکھیے قبلہ فلسطین کا حال دیکھیے، رونا آتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، شاید اس مٹی نے اتنا پانی نہ سینچا ہو جتنا خون اس مٹی میں چلا گیا۔ ہائے ہائے، پیر صاحب کمال کر دیا آپ نے جو آخری جملہ بولا۔